اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں اور اپنی زندگیوں کو اس آیت کے مطابق بالکل بھی نہ بنا دیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تم لوگ تو سمم تھے، بکمن تھے، عمجن تھے، تم دنیا میں اس طریقے سے رہے تھے، آج میں بھی سمم ہوں، آج میں بھی تمہاری کوئی چیخ و پکار نہیں سنوں گا، آج میں تمہاری کوئی فریاد نہیں سنوں گا، نعوذ باللہ۔ پیاری بہنوں، اس نفاق کا چونکہ ہم آیات کر رہے ہیں تو یہ نفاق کی پہلی مثال تھی، اور اس مثال میں ان منافقوں کے بارے میں بات تھی جو دل سے تو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہ سنتے تھے لیکن دل سے وہ اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کی کچھ یہ بھی وجہ تھی کہ یا تو وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان تھے، ان کو دین پلیٹ میں رکھ کے ملا تھا، لیکن انہوں نے شعوری طور پر یعنی بالکل دل کے ساتھ اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تھا، یعنی اسلام کے احکامات کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، یا انہوں نے کسی مصلحت دنیاوی فائدے کی وجہ سے، کسی وقتی مصلحت کی وجہ سے اسلام قبول تو کر لیا، لیکن ان کے دل اب اسلام پر مطمئن ہی نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کا دل ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، انہیں تو یہ نصیب ہی نہیں ہوتی، توبہ نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ خود جاہل ہے اور لوگوں کی نصیحت سنتے نہیں ہیں۔ لوگ جب سمجھاتے ہیں کہ توبہ کر لو، سیدھے رستے پہ آ جاؤ، تو وہ لوگوں کی نصیحت ہی نہیں سنتے، اور ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا کہ وہ اسلام کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹیں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن منافقوں کی بات کی جا رہی ہے وہ آخر میں مرتد ہو گئے تھے۔ مرتد ہوتے ہیں اسلام کو چھوڑ جانا۔ ہمیں ان آیات کو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے پیاری بہنوں۔ آپ بھی کہتی ہوں گی کہ میں بار بار اس جملے کو کہتی ہوں، تو پیاری بہنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرہ 9 سال میں ختم کی تھی۔ ٹھیک ہے 3 سپاروں کی سورت تو ہے، لیکن 9 سال، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ ایک آیت پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ، جب دیکھتے تھے کہ میں اس پہ کار بند ہو گیا ہوں پھر اگلی آیت پہ جاتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے، ہم اتنا ٹائم تو نہیں لگا سکتے، ہماری زندگیاں تو بہت مصروف ہیں نا، ہم پہ تو بہت سی ذمہ داری ہیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جس آیت کو سنیں، رات کو جائزہ لیں۔ رات کو میں اس لیے کہتی ہوں کہ اس وقت خاموشی ہوتی ہے تو ہم اس وقت غور و فکر کر سکتے ہیں، فجر کے بعد غور و فکر کریں۔ پلیز زندگیوں میں قرآن کے لیے ٹائم نکالیں غور و فکر کرنے کے لیے، اور پھر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو ٹٹولیں، چیک کریں، اور اپنی زندگیوں سے ان منافقانہ برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بہت معذرت، میں نے اگلی آیات کی تلاوت کی تھی لیکن میں اس کی آڈیو آپ کو سینڈ نہیں کر سکی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی آڈیو میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔